ایک ولی تھے، شعر پہ سوار کرتے تھے۔ غوث پاک کے بارے میں سب سے مستند کتاب کا نام لکھ لو، بہجت الاسرار، امام شطنوفی کی کتاب ہے۔ تھانوی تک نے لکھا کہ یہ بڑی معتبر مستند کتاب ہے، حدیث کے انداز میں لکھی گئی، کس نے کس سے سنا، راویوں کا پورا ذکر، وہ کہتے ہیں بڑی مستند کتاب، اس میں سے واقعات سنا رہا ہوں، ادھر ادھر سے نہیں۔ وہ شعر پر سواری کرتے تھے، جہاں بھی کہیں کسی سے ملنے جاتے کہتے میرے شعر کے لیے گائے کا انتظام کرو، تو ان کو ایک گائے دینی پڑتی، وہ شعر کھاتا تھا، وہ شعر وہ گائے کھاتا تھا۔ وہ غوث پاک سے ملنے آئے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی یہ شعر پر سواری کر کے آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شعر کے لیے گائے۔ غوث پاک نے فرمایا گائے دے دو، مریدوں سے فرمایا گائے دے دی۔ یہ اندر آئے ملنے، باہر شیر کھڑا تھا، اس کو گائے ملی تو وہ آگے آگے چلا گائے کے لے جا کے کہ میں اپنا کھانا کھاؤں۔ غوث پاک کے دروازے پہ ایک کتا بیٹھا تھا، وہ پیچھے چلا گیا، وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ شیر جا رہا ہے، گائے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے کتا جا رہا ہے۔ جس وقت وہ کھلی جگہ آ گئی تو شیر نے سوچا کہ میں اب اپنا کام کروں، گائے کھاؤں۔ وہ کتا اس شیر پر جھپٹ پڑا اور اس نے شیر کو پھاڑ ڈالا، کتے نے شیر کو چیر پھاڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شیر وہ کہ لوگ دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگ نہیں رہا، وہ اس کو چیر پھاڑ کے، کیونکہ اس کو کس کی حمایت حاصل ہے۔ ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ ایسا ہوا، انہوں نے غوث پاک سے معافی چاہی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، لوگوں سے گائے نہیں مانگوں گا۔ توبہ کرائی تو غوث پاک نے اس کے شعر کو زندہ کر دیا۔ تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر، ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین، اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں ہم عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم غوث پاک کے کتے ہیں، فخریہ کہتے ہیں نا، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی انہوں نے پیش کیا ہے کہ شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ اور کوکم نورانی صاحب نے واقعہ بیان کیا تھا، کتے نے جناب شیر نو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ گورے نے سن لیا نا، انہوں نے کہنا یار یہ شیر جو نا، شیر دا کوئی نکا جا بچہ ہونا ہے، تو کتا کوئی پتہ نہیں کوئی وڈے سائز دا ہونا ہے نہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شیر ہو سی جو پوری گائے کھا جاتا سی، انج ہوتا ہے والا۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں فخر ہے، ہم غوث پاک کے کتوں کے کتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں، کتے سے مراد ہم ان کا وہ غلام لے رہے ہیں، ہم یہ ایک اعزازی طور پہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے اس میں نے جواب دیا کہ کتے کا اعزاز کوئی نہیں ہے، شیر کا بچہ اور کتے کے بچے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کسی کو کہا جائے شیر دا پتر تے کتے دا پتر، فرق ہے۔ وہ نٹوریس مثال وہ نہیں آپ دے سکتے، ہے شیر بھی حرام لیکن کتا بھی حرام، لیکن شیر کی مثال تو حضرت علی نے صحیح مسلم میں نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر ہوں میں، یہ ان مانوں میں نا۔ ان سے ہی پوچھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور ہمارے درمیان جو مرتبے کا فرق ہے، اس سے زیادہ فرق شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت واشی میں نہیں، ان کے گھوڑے میں بھی نہیں، ان کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک میں بھی نہیں، بلکہ وہ خاک جو ان کے نتھنے میں بیٹھے اس میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ایسی ہے۔ اچھا یہ تو موٹی بات ہے۔ چلیں، جتنا ڈفرنس میرے اور شیخ عبد القادر جیلانی میں ہے، آپ کے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر وہ ڈفرنس ہے، اس سے زیادہ ڈفرنس نبی علیہ السلام اور شیخ عبد القادر جیلانی میں ہے مرتبے کا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہم تو ہو گئے عبد القادر جیلانی کے کتے، یعنی ہم سے مراد یہ لوگ۔ تو عبد القادر جیلانی کس کے ہیں؟ ظاہر ہے ان سے ہی سیکھا ہے نا ہم نے، ان کے تو وہ بھی اپنے آپ کو کسی کا پیش کرے نا۔ ایسے ہی اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں میں ایک حضرت علی کا غلام ہوں،
تو حضرت علی بھی تو اپنا غلام کسی کو کہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تبھی چین اوپر تک جاتی ہے نا. ہیرارکی تو ایسے ہی بنتی ہے نا, ایک سب آرڈینیٹ ہوتا ہے, اس کا سینئر ہوتا ہے, اس کا سینئر ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک کرنل کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بریگیڈیئر ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جنرلز آ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیپٹن کہے کہ جی ناس نہیں تو میرے انڈر ہے لیکن میں کسی کے انڈر نہیں ہوں. تو اسے کہا جائے گا بھائی تیرے اور جنرل میں تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے. تو ہمارے اور شیخ عبد القادر جیلانی میں جو ڈفرنس ہے اس سے 1 خرب گنا خرب گنا شیخ عبد القادر جیلانی اور نبی اسلام کے درمیان فرق ہے. تو اگر یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے کتے ہیں اور یہ ایک فخریہ چیز ہے تو پھر عبد القادر جیلانی کو بھی تو کسی کا ہونا چاہیے نا. یہ لاجیکلی بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بتائیں وہ کس کے ہیں. اور اب آپ نے اس پہ غصہ نہیں کھانا کیونکہ یہ تو ایک فخریہ لقب ہے نا. ہاں جی, وہ کس کے ہیں؟ تو اس کے اوپر یہ سیکھ پاؤ جائے تو ان کو کہ پھر یا کرو, تم لوگ انسان ہو گے اپنے آپ کو ایک بندے کا کتا بنائے ہوئے ہو, جبکہ تمہارا اور اس کا ڈفرنس بہت کم ہے. جس شخص کے ساتھ اس کا ڈفرنس ہے اس کو اس کا کتا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو, رسول اللہ کا کتا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تم نا وہ 2 نمبری کر رہے ہو ہمارے ساتھ. اور اگر تم کہیں ہم سے شرم کرتے ہوئے کہہ ہی دو کہ عبد القادر جیلانی ان کے ہیں, یہ ویسے نہیں کہیں گے, تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ حق آپ کو نہیں ہے کہ کسی کو کسی کا کتا ڈکلیئر کرو. بتاؤ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ بات کہیں لکھی ہے کہ میں نبی اسلام کے گھر کا کتا ہوں؟ اور اگر انہوں نے یہ بات نہیں لکھی تو سرکار پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عشق و سرور کے جو خیالات آپ کے دماغ میں آئے ہیں نا, عبد القادر جیلانی تو آپ کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے, اسے تو عشق کے اظہار کا پتہ ہی نہیں تھا جو آپ لوگوں کو پتہ لگا ہے. یہ ماننا پڑے گا نا. یہ وہ عشق کا معیار تھا جو عبد القادر جیلانی کو نہیں سمجھ آیا, جو آپ لوگوں کو اب سمجھ آیا کہ یہ سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے اپنے عشق کے اظہار کا. کاش عبد القادر جیلانی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی کا کہہ جاتے, وہ نہیں کہہ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ واللہ یہ جو ہمارے پاپا جانی ہیں ان کو زیادہ عشق کا اظہار آتا ہے بنسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی زیادہ ہوا عشق رسول میں. اور اگر ان کا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عزت کیا رہ جائے گی دنیا میں اگر ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے. ابھی تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی چارپائی کے نیچے کتا چلا گیا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آیا, کہا یا رسول اللہ سے پہلے باہر نکالیں کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں. ہاں مدینے کے تھے, مدینے کا اوریجنل کتا حضور کی چارپائی کے نیچے ہونا تو فرشتے نہیں داخل ہوتے. اور مدینے کے جعلی کتے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر داخل ہوں فرشتے تو اس گلی چ بھی نہ لنگڑ. ہاں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور نے وہ کتا نکلوایا اور پھر وہ حضرت جبرائیل آئے, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہونا وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اگر تمثیل بیان کرنی ہے تو تمثیل وہ بیان کریں کہ جو بیان ہوئی ہے اس طریقے سے. شعر والی تمثیل بیان ہوئی ہے حضرت حمزہ کے لیے, حضرت علی کے لیے, ہم مانتے ہیں.